نادیہ بنگش ہیں جی، دبئی میں رہتی ہیں، اسلام آباد سے ہیں اوریجنلی۔ وہ کہتی ہیں نیب ترامیم کالعدم ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں نے اپنا رد عمل دیا ہے کہ نیب امر کا بنایا ہوا ادارہ ہے، اگر ملک چلانا ہے تو اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ ان کے اس مطالبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بیٹا اس مطالبے کو انتہائی نفرت اور حقارت سے دیکھتا ہوں۔ یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے یہ تو چوروں بغیرتوں کی آخری بغیرتی تھی۔ یعنی اندازہ لگائیں ایک چھوٹی سی بات، ایک ایسا ملک جس میں لوگوں کو 3 وقت کے کھانے کا عذاب بنا ہوا، وہ انہوں نے کیا کہا 50 کروڑ سے اوپر سونے گا جی نیب۔ اس کا مطلب ہے میں ایک واردات 50 کروڑ کی کروں، وہ نہیں سنی جا سکتی چونکہ وہ اوپر نہیں ہے۔ پھر میں ایک اور 50 کی 500 وارداتیں کرتا ہوں تو کوئی بھی نہیں۔ یہ بالکل بےہودہ بات ہے۔ اس میں اگر کوئی تھوڑی بہت ان کے قوانین میں اگر سکم ہے وہ ضرور دور کرنا چاہیے، لیکن ان کے ایسی تیسی ان کے مطالبے کی یہ وارداتیت ہے، یہ واردات کرنے آئے تھے۔ کوئی ٹی ٹی کپور تھا، کوئی ٹی ٹی کمار تھا، وہ ڈارلنگ ڈراکیولا، وہ ڈیپ فریز ہو گئی جی جائیدادیں۔ وہ تم نے چھوڑا کچھ نہیں اس ملک میں، جائیدادیں تمہاری فریز ہوئی، وہ بھی ہو گیا، ٹیٹیاں بھی فلانی ہو گئی، مزت ہو گئے۔ یہ ملک کا تماشا ہے، یہ بہت اچھا ہوا ہے جو کچھ۔ نیکسٹ ہیں جی عظیم خان ہیں پشاور سے، وہ کہتے ہیں جی نگران حکومت میں کئی ایسے وزیر بھی شامل ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے رہا ہے۔ اس بات پر الیکشن کمیشن اور کافی سیاسی پارٹیوں کو اعتراض بھی ہے۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ نگران حکومت نون لیگ کی حکومت ہے۔ دیکھیں بھائی عظیم خان صاحب، پاکستان میں ہر حکومت گزشتہ حکومت کا تسلسل ہوتی ہے۔ اب پوچھیں وہ کیوں؟ بھلے وہ پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ آئے، نون کے بعد پی ٹی آئی آئے، یہ میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں، کنٹینیوٹی ہوتی ہے، حکومت ایک ہی ہوتی ہے۔ چونکہ حکومت کس چیز کی ہوتی ہے؟ شکلیں بھول جائیں، نام بھول جائیں بندوں کے اور پارٹیوں کے، وہ ہوتی ہے لوٹ مار کی، نااہلی کی اور خود غرضی کی۔ سیاسی کمیونٹی میں ایکسیپشنز ہوں گی، تو شاید 200 400 500 میں ایک آدھ بندہ ڈھنگ کا ہوتا ہو ہیں، ادروائز بائی اینڈ لارج مطلب یہ کون لوگ ہیں؟ یہی ہیں جنہوں نے یہاں، اور جب کوئی بندہ بات کرتا ہے فوجی مداخلت کی، یاد رکھیں مجھ سے اور آپ سے کروڑوں گنا زیادہ ان اداروں کو پتا ہوتا ہے یہ کتنے بڑے بے ایمان ہیں، کتنے بڑے ڈاکو ہیں، اور یہ ملک کے ساتھ کیا کیا وارداتیں کر رہے ہیں، اور کتنے احمق اور ان پڑھ ہیں۔ تو پھر مداخلت کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ شوہر کو اگر فالج ہو جائے، اللہ معاف کرے میں کیسی مثال دے رہا ہوں، فالج ہو جائے تو پھر خاتون خانہ کو صاحب خانہ کا رول ادا کرنا پڑتا ہے بھائی۔ تو اس لیے جو فوج کی بات کرتے ہیں بیسیکلی یہ اپنی ذلت چھپاتے ہیں۔ ادروائز ایک آدمی دیانتدار ہو، کون معامی چیف کیا ہے، اسے پتا ہو ٹاپ ٹو ٹو آنسٹ ہے۔ یہ پروٹوکول یہ وارداتیں دہاڑیاں، یہ ایون فیلڈ اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ 18 گھنٹے یہ کام کرتا ہے، کون ایسے آدمی کی عزت نہیں کرے گا؟ ہم بہت گئے گزرے لوگ ہیں پہلی بات، لیکن میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ اگر بندے میں کوئی اچھائی ہونا تو ہم لوگ وہ مان لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اچھا نون لیگ کو برا لگتا ہے، پیپلز پارٹی کو برا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ بکواس کرتا ہے، ہمارے خلاف یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن یار بندہ آنسٹ ہے۔ مطلب یہ ایسا نہیں ہے۔ آرمی چیفز کو پتا ہوتا ہے یہ چبل نیم خاندان پاڑ ہے، دیہڑی باز ہیں۔ پھر اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کا بھاری اکثریت سیاستدانوں کی، اگین میں 100% کی بات، وہ کسی پارٹی کے نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا فضلی بٹیرے، کبھی وہ پیٹریوٹ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بنا تھا، پھر وہ ادھر یہ کیا ہے، یہ تھال کے گونگلو ہیں سارے، کہنا نون لیگ، نون لیگ کے کتنے لوگ چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گئے، یہ ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ یہ اچھا یہ فصلی بٹیرے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ نگران جو ہیں یہ بےچارے ہیں مہمان اداکار، یہ بڑا کھینچ کھانچ بھی لیں گے تو کتنا کہ کھینچ لیں گے،
یہ گیسٹ آرٹسٹ ہیں بیچارے. اچھا اکثریت ان میں سے اناڑی لوگوں کی ہے, وہ لمبی چوڑی اناڑی بندہ دہاڑی لگانے کے لیے بھی تجربہ چاہیے. ان کو تو جب تک سمجھ بوجھ جانی ہے تو انہوں نے فارغ ہو گئے ہیں اس لیے. اچھا آخری بات, الیکشن اگر ہوئے پھر تو یہاں تو نہ نون لیگ نظر آنی ہے, پیپلز پارٹی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, نون لیگ کا بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر تو پھر ہوئے, اگر پھر نہ ہوئے تو پھر میں پوری بات کر نہیں سکتا. ایک مصرع سناتا ہوں. میرے محبوب قیامت ہوگی آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی. پھر اس ملک میں جو کچھ ہوگا آپ بھی یاد رکھیں, مجھے تو یاد ہے ہی.